اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں بحث ہے مسئلہ صفات۔ قرآن کریم میں صفات الہیہ ہے، مگر بالخصوص ہمارے اس دور میں اس مسئلے کی حقیقت سے لوگ بے خبر ہے، اور اس کی وجہ پہلے بیان ہوئی ہے کہ مدارس میں بھی ایسے علوم شروع ہے، علم کلام وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو سلف صالحین کا تھا، بلکہ بعد میں جو ماتوریدیہ اور اشاعریہ جو تعویل صفات میں انہوں نے کی ہے وہ چلا رہا ہے۔ اصل چیز توجہ ہے۔ ہر مسئلے کی طرف انسان کی توجہ پیدا نہ ہوئی ہو وہ پڑھتے ہیں، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں، اور اس کی دلیل موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے منکر تھے، کہا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ وہ وفات ہو چکے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تقریر شروع کی، سورہ ال عمران کی آیت تلاوت فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے فرمایا، ہمیں ایسا لگا کہ گویا یہ آیت ابھی اسی وقت نازل ہوئی۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ آیات پہلے نہیں پڑھی تھی کیا؟ کہ اب اس آیت کی سمجھ آئی، توجہ اس مسئلے کی طرف اب پیدا ہوئی۔ علماء کی اب اکثر ایک مسئلے کی طرف توجہ نہیں رہتی، وہ اسے ٹچ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہے۔ اصل چیز توجہ ہے کسی مسئلے کی طرف۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بہت سے اقسام ہیں جسے اسماء اور صفات کہتے ہیں۔ ان تمام میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ صفات تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر انسانوں کے ساتھ ان کو مشابہ نہیں کریں گے۔ بس یہ نقطہ کوئی سمجھے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تمام صفات میں یہ مسئلہ ہے۔ مثلا اللہ علیم ہے، علم والا ہے، تو ہم انسان جیسے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ پلا یونیورسٹی اکیڈمی وغیرہ سے انسان علم لے کر فارغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ علم ہے جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، علم غیب ہے، یہ عالم بکل شیء ہے۔ کیفیات ہمیں معلوم نہیں، ایسا تمام صفات میں ہے، بلکہ ذات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذات ہے اور یقیناً ہے، مگر کیسا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیفیت کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی ہے، تمام اہل سنت مانتے ہیں، لیکن کیفیت معلوم کر سکتے ہیں کیا کہ کس چیز سے بنے ہیں، کہاں ہے؟ نہیں، یہ عمومی عقیدہ ہے۔ یہ چیز اس میں نہیں مانو گے کہ اگر ہم یہ صفت کہیں گے تو اس میں تشبیہ آ جائے گی، پھر تو معتزلہ کی طرح کوئی صفت بھی نہ مانے، اور اسی طرح جہنیوں کی طرح وہ اسے توحید کہتے ہیں۔ وہ علم اور قدرت سے منکرتے، وہ کہتے یہ سب اس لیے نہیں کہ پھر انسان کے ساتھ تشبیہ آ سکتی ہے۔ وہم بنتا ہے کہ کیسا علم ہے اور کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب کوئی کہے کہ ہم ہاتھ یا چہرے کا معنی اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں تشبیہ آئے گی مخلوق کے ساتھ، تو یہ وہم آئے گا۔ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی اسماء، اس وہم سے نہیں مانو گے کہ تشبیہ آئے۔ کیفیت میں سوچنا بالکل نہیں، یہ عقیدے کا خلاصہ ہے۔ ایک تو عام صفات ہے، یہاں بحث خاص صفات میں کریں گے، وہ صفات جس پر مجسمہ مشبہ استدلال کیا ہے، یہ جدا ہے۔ بالخصوص مجسمہ، کچھ لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کر رہے تھے، ان کے دوسرے صفات سے ہمارا استدلال نہیں تھا، خاص کر اس سے استدلال تھا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، استواء عرش پر ہے، آنکھیں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جسم ہے، چیزیں تو جسم میں ہوتی ہے، جسمانیات ہے۔ ان صفات میں یہاں بحث مقصود ہوگا۔ علماء نے یہ دونوں بحث کیے ہیں۔ ایک عام صفات کا بحث ہے، معتزلہ اور جہنیہ پر رد کیا ہے کہ اس کا انکار نہ کرے، تشبیہ نہ کہے، کیفیت میں بحث نہ کرے۔ دوسرا بحث ان خاص صفات کے بارے میں ہے۔ مجسمہ والے دلیل پیش کرتے ہیں اور جہنیہ والے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اللہ کے لیے جسم ثابت نہیں کر سکتے۔ دونوں فرقے گمراہ تھے۔ بعض اتنے تعصب تک پہنچے تھے کہ اب پہلے علماء نے ان کو اوپر کی نسبت کی ہے، ان کو مبتدئین یا قائد کے کہتے ہیں۔ اس باب میں ہم عقیدہ سلف صالحین کا ذکر کرتے ہیں۔ آیات صفات، قرآن کریم میں ایسے آیات ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بہت سے آیات ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، سورہ مائدہ 116 نمبر آیت۔ نفس لفظ ہے، یہاں ایک آیت میں وجہ لفظ آیا ہے، یریدون وجہ، سورہ اعراف سورہ کہف 28 نمبر آیت میں۔ ایک آیت میں عین لفظ آیا ہے، وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي 39 نمبر آیت۔ ایک آیت میں ید اللہ ان الفضل بید اللہ، اس طرح یمین آیا ہے، السماوات مطویات بیمینہ، سورہ زمر 67 نمبر آیت میں۔ اسی طرح ساق آیا ہے، یوم یکشف عن ساق، سورہ قلم 48 نمبر آیت اور 42 نمبر آیت میں۔ اگرچہ نکرہ ہے لیکن حدیث صحیح کے بنا پر مضاف علیہ حذف ہے کہ ساق الرحمن۔ اسی طرح جام باللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، سورہ زمر 56 نمبر آیت میں۔ اسی طرح اللہ کا قرب، وَإِنِّي قَرِيبٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ فَوْقَ عِبَادِهِ مِنْ فَوْقِهِمْ، فوقیت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا آنا میدان حشر میں، وَجَاءَ رَبُّكَ يَأْتِي رَبُّكَ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، اسی طرح معیت ہے، معکم، اسی طرح استوا ہے، الرحمن علی عرش استوا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ ملاحظہ کیجئے، نفس، وجہ، عین، ید،
یمین، ساق، جنب، قرب، فوقیت، مجیدیتیان، معیت، استوا۔ حدیث میں اس کے اندر بے شمار ہے۔ ان صفات کو متشابہات کہتے ہیں۔ یہ آیات محکم ہے ظاہری معنوں سے، اور یا متشابہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم اس کے معنوں کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت سے مراد یہ کیفیت ہے، حقیقت کا معنی حقیقی نہیں مراد۔ اس میں سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ درمیان کا ہے، تشبیہ اور تجسیم کے درمیان والا عقیدہ ہے، یعنی ظاہر پر جاری کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق ہو، اس پر مشغول نہیں ہونا کہ اس کی کیفیت کی حقیقت کیا ہے، اور نہ کیفیت کے بارے میں پوچھو گے۔ قول سفیان ہنیہ کا، قول عبداللہ بن مبارک کا، للکائی کتاب سنت میں لے آئے ہے، قول امام مالک کا، کیفیت ہمارے عقل میں نہیں آ سکتا، ایمان اس پر واجب ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔ امام ترمذی نے ترمذی میں یہ قول نقل کی ہے سفیان ثوری سے، امام مالک سے، ابن مبارک کے، ان احادیث پر ہمارا ایمان ہے، جیسے آئے ہیں ویسے مانتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیفیت کیسے ہوگی، تفسیر اور وضاحت حقیقت کیسے ہوگی، اور نہ اسے وہم میں لائیں گے۔ امام ذہبی کا قول بھی لے آئے ہیں۔ اس نے ایک تاریخ ذکر کی ہے جو بہت طویل ہے کہ یہ عقیدہ کس نے پیدا کیا ہے۔ جا بن درہم ابان کا شاگرد تھا، سلسلہ لبیب بن عاصم کو جا پہنچتا ہے اس کا، جو یہودی تھا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، تمام صفات کا انکار کیا۔ خالد بن عبداللہ ایک امیر تھے، مشہور قصہ ہے، اس نے اسے قید کر دیا اور عید کے دن لوگوں سے کہا کہ تم لوگ خوشیاں آج مناؤ، قربانی کرو، میں جہد کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اسے قربان کر دیا، دین خراب کر رہا تھا۔ اس کا ایک شاگرد تھا جہنیہ کا فرقہ، اس سے پیدا ہوا۔ اس کے مقالے کا رد اس دور میں امام زاوی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام لیث، حماد سوری، زید، حماد بن سلمہ، ابن مبارک، ان تمام نے اس پر رد کیے ہیں۔ تمام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور جو صفات ہے سنت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابن جریر کا بھی یہ کہنا ہے، اس کا کہنا ہے کہ تعجب ہے اس پر جو معنی اور مفہوم کلام رب سے انکار کرے، اور ابن جریر معنی کا ذکر کرتا ہے، معنی مفہوم کلام العرب کا، ید، استوا وغیرہ کا جو ہے۔ کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں اس قول کی تائید میں کہ استوا الی السماء، استوا علو یا ارتفاع یعنی بلندی ہے۔ تعویلات کے ذریعے اس سے انکار کرتے ہیں کہ اس سے استعلاء مراد ہے، غلبہ مراد ہے۔ قول ابن سلام کا اسی طرح ہے۔ امام الحرمین کا قول، یہ پہلے اشعری تھے، اس نے رجوع کیا اور رسالہ نظامیہ لکھا کہ ہمیں چاہیے کہ سلف کی تابعداری کرے۔ شہاب الدین سہروردی سے نقل ہے کتاب العقیدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، استوا، ید، عین، نزول، نفس وغیرہ۔ ہم اس میں تشبیہ نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے۔ تیمی نے بھی مشکات کی شرح میں کہا ہے کہ یہ معتمد ہے اور سلف صالحین کا قول ہے۔ فتح الباری کا قول، ابن کثیر کا قول، کیفیت میں بحث نہیں کرو گے، جس طرح آیات ہے ویسے ہی چلاؤ، تعویل نہیں کرو گے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ مولا علی قاری ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے، وجہ، نفس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، کیفیت میں بحث نہیں کرو گے، تعویل بھی نہیں کرو گے کہ یہ کہو کہ قدرت، نعمت، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت چھوڑ دی، قدرت الگ صفت ہے اور ید بھی صفت ہے، جدا صفت ہے۔ اگر ایسا تعویل کرتے ہو پھر معتزلی اور قدریہ میں شمار ہوں گے۔